عزیز طلباء اور طالبات، 8ویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے اردو مضمون کا حصہ نظم، اس میں پہلی جو نظم ہے وہ ہے حمد۔ آئیے آج ہم اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی بہترین انداز میں یہ لکھی گئی نظم ہے۔ اس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ امیر مینائی ہے۔ آئیے اس نظم کو پہلے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب اپنی اپنی کتاب میں دیکھیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ رنگ تیرا چمن بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ نہ مقام نہ لامقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی نظم جس کو ترنم کے ساتھ پڑھا گیا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ شروع سے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ جس نظم کے اندر اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ امیر مینائی اس کے شاعر ہیں۔ اس نظم کے اندر کچھ نئے الفاظ آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے خلوت۔ خلوت یعنی تنہائی، خلوت یعنی تنہائی۔ جلوت یعنی انجمن، سب کے سامنے، سب کے سامنے۔ خلوت اور جلوت دو متضاد الفاظ ہیں۔ کیسے الفاظ ہیں؟ متضاد ہے، اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پنہا چھپا ہوا یعنی پوشیدہ، پنہا چھپا ہوا پوشیدہ۔ پھر عیا، عیا یعنی ظاہر، اعلانیہ، پنہا اور عیا۔ پھر جلوہ فرما ہونا، جلوہ فرما ہونا یعنی کسی خاص انداز میں ظاہر ہونا، کسی خاص انداز میں ظاہر ہونا۔ شاعر نے اس نظم کے اندر، امیر مینائی جو ہیں، انہوں نے اس نظم کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اور وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ ایک سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کی، کائنات کی جتنی بھی چیزیں آپ اگر غور سے دیکھیں گے، ان کے پیچھے چلنے والی طاقت فقط اللہ کی ہے۔ ظاہر میں بھی جو دکھائی دے رہا ہے، پیچھے بھی اس کے چلنے والا پورا نظام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ یہ بلکہ ہمیں غور و فکر کرنے کی چیز ہے
پیارے بچوں، اب یہ بارش کا موسم چل رہا ہے، دیکھیں ہر طرف ہریالی ہریالی، کیا موسم سہانا لگتا ہے، بارش کے قطرے برابر آسمان سے گرتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہے اور پورا علاقہ سرسبز اور شاداب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نظام چلتا ہے، بلکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں رکھی ہیں، عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر شاید دوسرے شعر کے اندر کہتا ہے کہ تو لاکھ پردوں میں رہ کر بھی ہر طرف تیرا جلوہ ہے، یعنی وہ بے پردہ ہے، بے پردہ ہے، یعنی اس کی کاریگری، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی صفات ہر چیز کے اندر سے سمجھ میں آتی ہیں، بس عقل مند نے اس کی طرف تھوڑا دھیان دینا ہے، توجہ دینا ہے۔ بے شمار نشانیاں ہونے کے باوجود اس کا اپنا کوئی نشان نہیں ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنا چاہے تو وہ مل جاتا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا چاہے تو وہ مل جاتا ہے، خلوت میں، جلوت میں، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، پوری دنیا کے سارے نظام تو ہی چلاتا ہے حقیقت کے اندر، یعنی میزبان بھی اور مہمان بھی، کھانے والا بھی اور کھلانے والا بھی، اگر غور سے دیکھا جائے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی پوری دنیا کا، پورے کائنات کا نظام چلاتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، تو یہ سارے نظام اللہ کی طرف سے چلتے ہیں، یعنی میزبان بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہی ہے۔ پھولوں کا رنگ دیکھو، عجیب شاعر نے اس شعر کے اندر اللہ کی صفت کا، بہترین صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر نے اس شعر کے اندر اللہ کی بہترین صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ پھولوں کا رنگ، خوشبو اگر دیکھا جائے غور سے، تو یہ کون اس کا نظام چلاتا ہے؟ چلانے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ پوری کائنات میں جلوہ ظاہر کرنے والا، کار فرما، اس کے پیچھے کام کرنے والی طاقت فقط اللہ کی ہے۔ پھر آخر میں شاعر نے اپنے جو تخلص پیش کیا ہے، شاعر نے اپنے آخری شعر کے اندر، اس میں شاعر نے اللہ کی بہت بڑی صفت کا تذکرہ کیا ہے، رازداری کا۔ محرم راز تو بہت ہیں ہمیں، لیکن جسے کہتے ہیں رازدار وہ تو ہے، کہ راز میں رکھنے والے بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا رازدار اللہ ہی ہے، اور ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے جذبات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ کا دھیان کدھر، آپ کے دل میں کیا کیفیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی ساری چیزوں سے پورا کے پورا باخبر رہنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ تو یہ بہترین انداز میں نظم لکھی گئی ہے، آپ اس نظم کو جس ترنم کے ساتھ پڑھا گیا ہے، آپ ویسے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کو یاد کیجئے اور گھر کے اندر اس کو گنگنانے کی کوشش کیجئے۔ پھر اس میں کچھ متضاد الفاظ آئے ہیں، پردہ، بے پردہ، نشاں، بے نشاں، خلوت، جلوت، مکان، لامکان، متضاد الفاظ یعنی اپوزٹ ورڈز ہیں۔ اس کی مشق انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی، سوال جواب کے بعد میں اچھی رائٹنگ میں آپ کو لکھنا ہے۔ اب ہم یہ خلاصہ کلام ہو گیا ہے، اگلے لیکچر کے لیے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔